میرے بندے ابراہیم پر. کس کو پکارا؟ اللہ. ابراہیم اللہ کو پکار رہے ہیں، نوح اللہ کو پکار رہے ہیں، آدم اللہ کو پکار رہے ہیں، زکریا یحییٰ اللہ کو پکار رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف، یعقوب کے اور دوسرے بیٹوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں مانگے کہ مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. لیکن کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. آؤ تمہیں ایک ایسا نقشہ دکھاؤں. جناب محمد حضرت یونس علیہ السلام کا منظر دیکھو، ایوب علیہ السلام کا منظر دیکھو. بیماری ہے، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم سڑ گیا، کیڑے ان کا گوشت کھا رہے ہیں. ارے آپ لوگوں کے پاس گھوڑا ہو جاتا ہے، کبھی زخم ہو جاتا ہے اور زخم پہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. آج کل تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، کیڑوں وغیرہ سے صاف کر لیا گیا. آج کل تو کیڑوں کو مارنے کی دوائیں، اینٹی بائیوٹک دوائیں بھی آ گئی ہیں. ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کیڑے، اس بیماری سے شفا یابی کی دعا. اللہ نبی ہے، پریشانی آ رہی ہے، نبی اپنی پریشانی دور نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے. ایوب علیہ السلام بھی اپنی پریشانی کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں. یونس علیہ السلام سمندر کا سفر کر رہے ہیں. اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے کہا تھا بستی چھوڑ کے مت جاؤ. نہیں، اس بستی کے لوگ ایمان نہیں لا رہے، دوسری بستی میں جا کے تبلیغ کریں گے، لیکن دوسری بستی میں. اللہ نے کہا نہیں، اسی بستی میں رہو. نہیں مانے. یونس علیہ السلام دوسری بستی میں جانے کے لیے سمندر کا سفر کر رہے ہیں. کشتی ہچکولے لینے لگی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اس آندھی اور طوفان کے موقع پر ناؤ چلانے والا کہنے لگا اللہ کا کوئی نافرمان بندہ اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کیسے پتا چلے؟ کہا جو اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سمندر میں کود جائے تاکہ پوری کی پوری کشتی میں اور لوگ نہ مارے جائیں. کون بتائے کہ میں نافرمانی کر کے آ رہا ہوں؟ پرچیاں ڈالی گئی، قرآن بازی ہوتی ہے. جب قرآن بازی کی نوبت آئی اور پرچیاں پھینکی جاتی ہیں زمین کشتی پر، اور یونس علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آئے یونس تم اٹھاؤ، تم اللہ کے نبی ہو، تم نیک بندے ہو، تم ہی پرچی اٹھاؤ. دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. قرآن بازی ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام پرچی اٹھاتے ہیں. 50 لوگوں میں جب پرچیاں ڈالی جاتی ہیں اور یونس علیہ السلام پرچی اٹھاتے ہیں تو یونس علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ اس پرچی میں میرا ہی نام نکلے گا. جیسے ہی پرچی کھولی جاتی ہے یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. اللہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے یہی ہے جو میرے حکم کے بغیر کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. سارے کے سارے لوگوں نے مل کر یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا. ادھر سمندر میں پھینکا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. ادھر مچھلی نے اس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا. بڑی مچھلی. جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہوائی کو پانی کے جہاز وغیرہ سے گئے ہوں گے حج کرنے پرانے زمانے کے لوگ، ان کو معلوم ہوگا سمندر میں کتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. پورے جہاز کو بھی پلٹ دیتی ہیں کتنی بڑی مچھلیاں. اے بھائیو، ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نکل لیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. 3 دن 3 رات یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. یونس علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی. نبی مصیبت اپنی مصیبت کو دور نہیں کر پا رہے. اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کو
اتار رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی تیری نافرمانی کی ہے اے اللہ، میں نے تیرا حکم نہیں مانا، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا پڑھی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو خشکی میں جا کر اپنے پیٹ سے باہر نکال کر اگل دیا۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اور غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یونس پر مصیبت آئی تو یونس نے کس کو پکارا؟ یہ توحید کا مشن ہے۔ خیر، آج اس جے نگر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس پیغام کو سنیں، اتنے بڑے بڑے نبی، اتنے بڑے بڑے پیغمبر مصیبتیں خود دور نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اور اللہ کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے۔ نبیوں کی زندگی یہ بتلا رہی ہے کہ پیغمبروں نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ آئیے ذرا محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی سن لیجیے، اللہ کے نبی نے کس کو پکارا؟ نبی کی زندگی کیا کہتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، نمازیں پڑھ لیجیے، سجدوں پہ سجدے کر لیجیے، جتنی چاہو عبادتیں کر لو، اگر توحید نہیں ہے، شرک پر عمل ہے ہمارا اور آپ کا، اولئک اشرکوا لیحبطن عملک، اگر شرک کرو گے تو تمہارے بھی عمل بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے بھی فرما دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی بیکار ہو جائیں گے۔ توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ مسجد میں جاؤ اور کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور پھر کسی چوکھٹ میں جا کے کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کو پکارو تو اس کا انکار کرو، اللہ ہی کو پکارا جائے گا اور اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں، ارے سنیے، جنگ بدر کا منظر معلوم ہے؟ جنگ بدر کا، آئیے ذرا سن لیجیے ہم سے بھی۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313، اور کافروں کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 سے زیادہ۔ آئیے وہ لشکر دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کہ دنگ رہ جائیں۔ 313 صحابہ اور کافر کتنے؟ 1000 سے زیادہ، ہر ایک کے مقابلے میں 3 سے زیادہ۔ کہاں 313 اور کہاں 1000 سے زیادہ؟ اور ان 1000 لوگوں کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، زین بھی ہے اور گھوڑے بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے پاس تلوار ہے لیکن اپنے آپ کو کافروں کے تیر سے بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ منظر دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے 1000 کافروں کو دیکھا، محمد رسول اللہ نے 1000 کافروں کو دیکھا اور 313 نہتے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی۔ اب سنیے، 313 نہتے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سجدے میں گر گئے۔ نوٹ کریے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ کو پکار کر یہ دعا مانگی، اللہ سے یہ دعا کی۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ ان دعاؤں پر، اس دعا پر ذرا غور کرو۔ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اس مٹھی پر جماعت کو ہلاک نہ کرنا۔ اے اللہ یہ 313 مسلمان صحابہ، ان کو تو برباد مت کر دینا، ان کو تو ہلاک مت کر دینا۔ یہ نیتیں ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں، تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں، گھوڑا ہے تو زین نہیں۔ اے اللہ یہ ہتھیار سے لیس نہیں ہے، نہتے صحابہ ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہے، یہی مٹھی پر جماعت ہے۔ اے اللہ یہی میری 13 سال مکی کی زندگی میں یہی 313 مسلمان ہوئے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے، اگر آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو لن تعبد بعد اليوم قط، تو آج کے بعد کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، اور کس سے؟ اللہ سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کبھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیچھے سے ابوبکر صدیق نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سجدے میں ہے اللہ کے نبی، ایسے اشارہ کیا پیٹھ پر، اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ابوبکر صدیق کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول کو اپنی پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے میدان میں اس زمین پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ نبی پر پریشانی، نبی پر مصیبت کے بادل، لیکن پکار رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہی توحید کا مشن ہے، یہی توحید کی دعوت ہے۔ آئے وہ لوگوں جو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو اور پھر آستانوں پہ جا کے کہتے ہو کہ بابا بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنی توحید کا جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک پر مریں گے اور آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار ہو جائیں گے۔ لا يحبطن عملك، تو آپ کے عمل بھی ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کے عمل بھی برباد۔ توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں۔ کتنے بھی حج کر لو، کتنی بھی زکات دے دو، کتنی بھی نیکیاں کر لو، کتنے بھی نفلی روزے رکھ لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اگر شرک ہے ہماری زندگی میں ہمارے عمل بیکار۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنی زندگی کو شرک سے بچانے کی، کوشش کیجئے اپنی زندگی کو شرک سے بچانے کی۔ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔ کوشش کریے یہ کہنے کی کہ بیمار تھا، ارے ڈاکٹر نے دوا دی تب جا کر مجھے آرام ملا۔ کوشش کریے یہ جملہ آپ کی زبان سے نہ نکلے، بلکہ یہ جملہ نکلے، بہت بیمار تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اس ڈاکٹر سے دوا لے کے آیا، اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ جملے نکلے ہمارے دل سے۔ ارے گھر میں کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، یہ جملہ نہ نکلے، یہ جملہ نکلے کہ اللہ نے اس کتے کے ذریعے میرے گھر کی چوری بچوا دی۔ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، فلاں ڈاکٹر نے میری زندگی بچا لی۔ ایسے شرک سے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنے کی لگام کو تمام لوگ پکڑ
بالمداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. اللہ کا شکر ہے کہ آج 14ویں رات کا چاند مدینے میں نمودار ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے مدینہ تشریف لایا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے جتنا ہو سکے گا. اور ان بچیوں نے گیت گاتے گاتے یہ شعر بھی پڑھ دیا، وفینا نبی یعلم ما فی غد. آج تو مدینے میں ایک ایسا نبی آ گیا ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ ان بچیوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، لوگ ان سے اتر گئے، ان بچیوں کے پاس آئے، فرمایا بڑی حاضر کلمات، اے بچیوں یہ جملے مت پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. اللہ کی قسم میں کل کی بات نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کل میری اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. کل کا علم تو صرف اللہ کو ہے. شرک برداشت نہیں کیا، شرک برداشت نہیں کیا. آج میری اولاد اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، اب یہ ہمارے لیے سہارا بن گیا ہے، اب یہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا. نہیں، کوشش کرو کہ ہمارے منہ سے جملے نکلے کہ اللہ نے ہماری اولاد کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور مجھے ان اولاد کے ذریعے اللہ رب العالمین میری پرورش فرمائے گا. یہ اولاد انشاءاللہ میرا سہارا بنے گی اللہ کی توفیق سے. یہ جملے ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے. میرے بھائیوں، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے یہ شرک. کوشش کریے شرکیہ جملے ہماری زبان سے نہ نکلیں. آپ نے خولہ بنت ثعلبہ کا نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی بزرگ صحابیہ گزری ہے. ذرا سنیے گا نقشہ، منظر دیکھیے گا. ان کے شوہر تھے خولہ بنت ثعلبہ کے اوس ابن صامت، ان کے ہسبینڈ تھے، اور کسی بات پر اپنی بیوی خولہ سے ناراض ہو گئے تو خولہ سے ناراضگی کے عالم میں کیا کہہ دیا، انت علی کظہر امی، اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو چکی ہے. عربی زبان میں یہ جملے بہت خطرناک ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اب اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ خولہ بنت ثعلبہ نے اوس ابن صامت سے کسی بات پر تھوڑی سی دیا بیوی ہے ہوتے ہیں دو برتن میں کھڑکتے ہیں. اوس ابن صامت نے کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے. چل اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام. خولہ بنت ثعلبہ نے بعد میں کہا ہے میرے ہسبینڈ اوس یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے. اب زبان سے نکلا ہوا تیر کیسے واپس آئے؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لے تو اب اس سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ ماں کی طرح اس کو خدمت کرنا پڑتی تھی اپنی بیوی کی، کیونکہ اب وہ ماں، اب وہ بیوی نہیں رہی. اوس ابن صامت نے بعد میں بہت افسوس کیا کہ میرے منہ سے یہ جملے نہیں نکلنا چاہیے. میں آپ کو جو منظر بتانا چاہتا ہوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے. میرے پیارے ساتھی اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے. اوس ابن صامت کو افسوس ہوتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا من سیئات اعمالنا. তোমরা উঠাউঠি করিও না यार. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء حضرات اور بستی کے اس علاقے کے معزز اور باوقار احباب، جے نگر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، جے نگر کا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس بات کا اعتراف میں بار بار کرتا بھی ہوں، اور دوسری جگہوں کے جلسوں کی بنسبت اس علاقے کا پروگرام اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی قسم کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ پروگرام آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملا. پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی اور کوئی صورت نہیں تھی پروگرام کی. کئی مرتبہ کانٹیکٹ کیا گیا، منع بھی کر دیا گیا، تاریخ نہیں سمجھ میں آئی، نہیں کی گئی، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر موقع ملا. کسی قریبی علاقے میں کہیں میرا جلسہ تھا اور میں ڈاکٹر عالمگیر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا. وہیں پر آپ کی کمیٹی کے بعض ذمہ داران، ماسٹر عبید صاحب، شاہ کمال صاحب، خورشید صاحب، سلیم صاحب، یہ لوگ وہاں پہنچے. بلکہ یہ جملہ اگر بولا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مجھے وہیں پر دھر دبوچا. اور ماسٹر سہراب صاحب کے بھی واٹس ایپ پر میسج ہمارے پاس آتے رہے، کرتے رہے کہ پروگرام چاہیے، دیجیے، لیکن کوئی ایسی شکل نہیں تھی کہ میں کیا جواب دوں. تو یہ احباب جب ہمارے پاس آئے تو بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی شکل نہیں، کیونکہ میرا پروگرام 19 تاریخ کو تھا بارہ بنکی میں، اور 20 تاریخ کی میری ٹرین تھی راجدھانی ایکسپریس، 21 تاریخ کی ٹرین تھی راجدھانی ایکسپریس، اور 22 کو مہیر پور کے پروگرام میں مجھے شرکت کرنی تھی. میں نے کہا دیکھ لیجیے پوری ڈائری میری بھری پڑی ہے. تو ایک شکل یہی نکل کے سامنے آئی کہ جو ٹرین کا ٹکٹ ہے آپ کا 21 تاریخ کو راجدھانی کا، آپ اس ٹکٹ کو کینسل کرائیے، کیونکہ آپ رات میں بیٹھیں گے اور دن میں آئیں گے
تو آپ 21 تاریخ کو صبح کوئی فلائٹ دیکھیے اور ہمارے یہاں پہلے پروگرام آپ کا ہو جائے گا، تو پھر شکل یہ بنی کہ لکھنؤ سے پٹنہ تک کی فلائٹ آج صبح میں نے پکڑی اور پٹنہ سے وندے بھارت پکڑ کر یہ ایک شکل نکلی، جبکہ بیچ میں مہیر پور والوں کے بھی بار بار فون آتے رہے کہ مولانا آپ نے مجھ سے پہلے کیسے پروگرام دے دیا، ہمارے یہاں کا علاقہ بہت قریب کا علاقہ ہے، ہمارے چندے پر اثر پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ پہلے لے لیجئے، آپ ایسا کریے کہ آپ 21 کر لیجئے، ہم جے نگر والوں کو 22 دے سکتے ہیں۔ سمجھایا بجھایا، جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے، بہرحال ان کی سمجھ میں آئی اور اس طریقے سے میں آپ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو مزید کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہر سال کی طرح یہ سال کا بھی جلسہ آپ کا کامیاب ہو، اور جس مقصد سے آپ نے جلسہ یہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ مہیر پور والوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جلسے میں بھی جس مقصد سے وہ کر رہے ہیں اس میں خیر و برکت سے ان کو بھی نوازے۔ میرے بھائیوں، جلسوں کا جو مقصد ہے یا تو مسجد کی تعمیر یا مدرسوں کی بقا اور مدرسوں کا خرچ، آپ کو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب اس کلمے سے تو ہمارا رشتہ پہلے ہی سے مضبوط ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو اگر معبود مان رہے ہو تو یاد رکھو صرف زبان سے معبود نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے تم مدد کسی اور سے طلب کر رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ تو تم پڑھ رہے ہو لیکن حاجتیں کسی اور سے طلب کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہو لیکن سجدہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہو، اپنے دلوں میں تعویذ اور ڈنڈے بھی لٹکائے پھر رہے ہو، توکل کسی اور کے اوپر بھی کر رہے ہو، تو لا الہ الا اللہ پڑھو لیکن اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کی یہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مذہب ایک اللہ کی عبادت، پرستش اور پوجا سے ہٹ کر کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہو۔ میری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں گے یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر کھنگالیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں صرف اسی کلمے سے، اس کلمے کی دعوت سے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے برہم سوتر کی شکل میں ایکم برہما ویتیہ ناستے ناستے کنچن، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے یجتیو یوپم ممہ نستسما دیوی شوریشہ، کہیں یہ کہا جا رہا ہے، غور کریے، ایک ہی برہمنڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، برہما میز برہمنڈ کا رچیتا اور رچناکار، کریٹر آف یونیورس، پوری کائنات کا خالق، اس برہمنڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے۔ غور کرو کتنی بڑی توحید ہے، ایک ایشور واد ہے، ایکم برہما دوتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے۔ کلیئر کر رہے ہیں، رگ وید بھومکا میں لکھا ہے اس برہمنڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ نہناست کنچن، بالکل نہیں، ذرا سا بھی نہیں، صرف ایک ہی ہے اس برہمنڈ کا رچیتا اور رچناکار۔ اور آگے یجوروید کے منتر میں کہا گیا ہے، اس منتر کو پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، یجتیو یوپم ممہ، سنسکرت میں یاشنا کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا، اور یجتی اسی سے امپریٹو سینٹینس ہے، پہلے امر جس کے معنی ہوتے ہیں مانگو، اس سے یو اس میں اشارہ دور کے لیے، یجتی یو یو، مانگو اس سے، وہی ہے۔
دو مرتبہ جو یو آ رہا ہے اس کے معنی پر غور کیجئے گا. یچتیو یو بممہ، مانگو اس سے، وہی ہے بممہ تمہاری جھولی بھرنے والا، وہی ہے تمہیں سب کچھ دینے والا. یعنی اسی سے مانگو، وہی سب کچھ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری جھولی بھرنے والا ہے، تمہارے دامن کو بھرنے والا ہے. اور آگے بہت اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا نستسما دیوشو ریرشا، نستسما دیوشو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ، ریرشا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دیوشو ریرشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اسی سے مانگو، وہی دینے والا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا. یہی تو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. یہ اسی دعوت سے تو جوڑا تھا سب نے. اسی سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا. قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی مدد طلب کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی کچھ مانگ رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تم جن کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو نا، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی، ایک تو ہوتی ہے کھجور، کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی، پھر ہوتی ہے کھجور کو نکال لو گٹھلی، گٹھلی بھی بہت بڑی چیز ہو گئی. گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا فرق ہوتا ہے، ایسے کریں گے ہم ناخن ماریں گے تو ہلکا سا چھلکا جھلی نکلے گی. اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی مانگ رہے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کہاں پہنچا دیا. پھر فرمایا ایک جگہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو. مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی پکارو گے غیر اللہ کو تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. اللہ نے ظالم قرار دے دیا کہ تم ظالم کہلائے جاؤ گے. ذرا اندازہ لگائیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے. میں آپ کے سامنے جو ٹاپک اٹھا رہا ہوں وہ ٹاپک بہت روکھا ٹاپک ہے. عام طور پر لوگ اب زیادہ اس پر بولتے نہیں ہیں، یا بولتے ہیں تو سننے والوں کو اس میں بالکل کوئی مزہ نہیں آتا ہے. لیکن میں نے جان بوجھ کر اس ٹاپک کو اٹھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز سے آج ہم دور ہیں وہی چیز اسلام کی اساس ہے، بنیاد، اور وہ ہے توحید. سارے نبیوں کی دعوت اور سارے نبیوں کا مشن اور سارے پیغمبروں کا مشن یہی دعوت توحید. ایک اللہ سے جوڑا جائے، ایک اللہ سے رشتہ مضبوط کیا جائے. توحید صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں. توحید کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود بھی مانیں
مسجود بھی مانے، اسی پر ہمارا توکل بھی ہو اور اسی پر ہمارا کہوں بھروسہ ہو، اور اسی مشن کے لیے، اسی پیغام کے لیے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول آیا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بھکتی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اہل کتاب کو نمنترن دو، ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ، اور کس انداز سے بلاؤ؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ جو سب کا کلمہ ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، سب کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم اس دنیا میں آئے تو کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بھلے ہی اس جملے کو معمولی سمجھیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بس سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں، یہ ہماری زبانوں پر بہت آسان جملہ تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس بات کا اندازہ آپ اس کلمے کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے بڑے ہونے کا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے میں اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں، میں اس کلمے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں۔ آواز آئی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کلمے کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ مجھے کوئی دوسرا کلمہ بتا، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، اس کلمے کو تو سارے بندے ادا کرتے ہیں، یہ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو سبھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو اس سے ہٹ کرو اور میں اٹھتے بیٹھتے ہی اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا اے
موسیٰ اسی کلمے کو پڑھو، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے۔ فرمایا اگر ساری دنیا کی زمین اور آسمان سب کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ساری زمین اور سارے آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اے موسیٰ مجھے یہی وظیفہ پسند ہے، مجھے یہی کلمہ پسند ہے۔ میرے بھائیوں اس کلمے سے ہمیں اچھا اس سوال کا اس جواب سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ کہ شام کے ہیرا کے بادشاہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ اور اللہ کے نبی جواب یہ دے رہے ہیں کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے، یعنی اگر میرا انتقال ہو جائے اور میری قبر بن جائے تو کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے اسے؟ مطلب بالکل صاف ہے، میں اپنی زندگی میں تو تمہیں روک لوں گا، اپنی زندگی میں تو تمہیں منع کر دوں گا، اپنی زندگی میں تو میں تمہیں سجدہ نہیں کرنے دوں گا اپنے لیے، لیکن انتقال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنے لگو، میری قبر پہ آ کے ماتھا ٹیکنے لگو، میری قبر پہ آ کے سر جھکانے لگو۔ اس لیے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کی فکر ہوئی۔ زندگی میں تو میں روک ہی لوں گا، کوئی آدمی ابھی جدید صاحب کے سامنے جھک گیا، میں کیا کر رہا ہے، میرا پیر چھوٹ گیا، ارے میں بھی تیری طرح انسان ہوں، زندگی میں تو میں منع کر دوں گا، لیکن اگر میری انتقال کے بعد یہ لوگ میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے انتقال کے بعد کی خبر دی اور فرمایا لو مررت بقبری ان تسجد لہ، اگر میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا، قالوا لا، نہیں۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں جب انتقال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور نبی اکرم اپنی زندگی میں اپنی قبر کو سجدہ کرنے سے منع کر گئے ہو تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ اور نبی سے اونچی شخصیت کس کی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کس کی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا؟ اس بات پر ہمیں اور آپ کو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی پکارو گے غیر اللہ کو تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ نے ظالم قرار دے دیا کہ تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ ذرا اندازہ لگائیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے۔ آپ ایک رامائن والمیکی جی کی رامائن ہے، دو رامائن ہے، ایک تو ہے تلسی داس جی کی رامائن جس کا نام ہے رام چرت مانس، اور ایک ہے والمیکی رامائن، سب سے زیادہ پرانی رامائن وہی ہے والمیکی رامائن۔ والمیکی رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب راون نے سیتا کا ہرن کیا اور لے کر گیا اور ہنومان اور لکشمن جب سیتا کو راون کے چنگل سے بچا کر لائے تو رام چندر جی کے سامنے جب پرستت کر دیا کہ لیجیے ہم آپ کی پتنی کو لے آئے تو رام چندر جی کی پتنی سیتا جی نے اپنے رام کے پرنام کیا، ان کو جھکا اور پیر چھونا چاہا
تو सीता जी जब राम के पैर छूने लगी, अपने पति के पैरों पे गिरने लगी, तो रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इंडिया में बोलता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर बोल रहा हूँ, आज पैर छूने का रवाज है। तुलसीदास जी की रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को, सीता को अपने पैर नहीं छूने दिए, झुकने नहीं दिया अपने सामने, और दोनों कांधे पकड़कर उठा लिया और खड़ा करके फरमाया, राम रामाय रम, राम रामाय सत्यम अस्ति। ये वो वर्ड है जो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखे हैं, राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम को नमस्कार मत करो, अपने राम को प्रणाम मत करो, अपने राम के सामने मत झुको। राम रामाय संस्कृत में जब रामा के आगे आया जाए तो उसका माना होता है का, के, को और आगे लिए, का लिए, के लिए, को लिए। तो राम रामाय नमः, राम के राम को या राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामाय नमः। हाय सीता, उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूँ और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है। इससे पता चलता है कि आज भी ये तालीमात मौजूद है गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। आज लोग किस किस के सामने अपना सर झुकाते हैं। और करो, चंद साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ। हीरा एक शहर है मुल्क शाम का। फरमाया कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है, हीरा शहर के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं। लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अगर वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा न करें? हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। इस बात को जरा गौर से सुनिए, इजाजत कौन मांग रहा है? सहाबा किराम। और इजाजत किससे मांग रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दलील क्या दे रहे हैं कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और हीरा शहर के अंदर मैंने देखा कि वहाँ के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? अगर बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल को सजदा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए। आपने फरमाया, लऊ मररता बिक़ब्री, लऊ मररता बिक़ब्री अन तस्जुद लहू। मेरे सहाबियों, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? सवाल जिंदगी में हो रहा है और जवाब अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद का दे रहे हैं। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसे सजदा करोगे? अच्छा, इस सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक है? वो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, बोलते शाम के हीरा के बादशाह के सामने सजदा हो रहा है, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं?